اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائر انفو چینل دیکھنے والے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے کمپیٹنسی آف وٹنس یا انکمپیٹنسی آف وٹنس، یعنی گواہ کی اہلیت اور نااہلیت پر۔ پیش قانون سے متعلق ایک شخص کو اس امر اور حقیقت کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ دیوانی اور فوجداری معاملات میں حقائق کا تعین شہادت ہی سے ممکن ہے۔ بہتر سے بہتر شہادت پیش کرنا ایک وکیل کی ذمہ داری ہے، البتہ شہادت کی جانچ پرکھ عدالت کے فرائض اور اختیار میں ہے۔ دیوانی معاملات اور فوجداری معاملات میں نتیجے کا انحصار شہادت پر ہی ہوتا ہے، اور ایک سمجھدار اور کامیاب وکیل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے ہر ایسی متعلقہ شہادت پیش کرے جو ضروری ہو، خواہ ایسی شہادت زبانی ہو یا دستاویزی ہو۔ پاکستان میں اسلامی احکامات کے تابع 1984 میں قانون شہادت نافذ کیا گیا اور 1872 کا قانون شہادت ایویڈنس ایکٹ منسوخ کر دیا گیا، اگرچہ صرف ایک آدھ آرٹیکل نیا شامل کیا گیا ہے اور آرٹیکلز کی ترتیب بدل دی گئی ہے، وگرنہ وہی سابقہ 1872 کا ایویڈنس ایکٹ ہی 1984 کے قانون شہادت میں شامل ہے۔ شہادت سے متعلقہ اصول سمجھنے کے لیے قانون شہادت آرڈر 1984 پر گہری نظر رکھنا ضروری ہے، اور گہرا مطالعہ اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک قانون دان اس وقت تک اپنے مقدمے کو بہتر انداز میں پیش نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے شہادت سے متعلقہ اصولوں پر عبور حاصل نہ ہو۔ جہاں تک جدید قانون شہادت کے اسلامی ہونے کا تعلق ہے تو آرٹیکل 17 میں بیان کیا گیا ہے کہ گواہان کی اہلیت اور تعداد کا تصفیہ قرآن و سنت کے احکامات کی روشنی میں کیا جائے گا، وگرنہ باقی مواد سابقہ قانون شہادت کا ہی ہے۔ قانون شہادت آرڈر 1984 کے احکامات تقریباً وہی ہیں جو قانون شہادت 1872 کے تھے، تاہم اس میں جدت اس حوالے سے ہے کہ اسے اسلامی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں گواہان کی اہلیت، نااہلیت اور تعداد کے حوالے سے آرٹیکل شامل کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں دوستو گواہان کی نااہلیت پر۔ اسلامی قانون کے تابع گواہان کی نااہلیت دیکھنے کے لیے ہدایہ شریف سے رجوع کرنا ہوگا۔ ویسے بھی قانون سے متعلقہ ہر شخص کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے، اگرچہ اسلام میں مختلف فقہی مسالک میں اس حوالے سے معمولی اختلافات ہیں، تاہم قرآن و سنت کے احکامات کے تابع نااہل گواہان کی ایک تفصیل ہدایہ شریف میں موجود ہے، جو کہ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، خواتین کی شہادت ہر اس معاملے میں جہاں کسی کو سزائے قصاص، قید و تعزیرانہ دی جا سکتی ہے، یکسر نامقبول قرار دی گئی ہے۔ نمبر 2، کافروں، مشرکوں اور دوسرے غیر مسلموں کی شہادت بھی مسلمانوں کے خلاف ناقابل ادخال ہے۔ نمبر 3، پیشہ ور ناچنے گانے والے، کبوتر باز، بٹیر باز، مرغ باز اور قمار بازی کرنے والے لوگوں کی شہادت بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، عمدن نماز اور زکوٰۃ کے ترک کرنے والے کی گواہی، سود خور، شراب نوش، جرائم کار اور نشہ باز شخص کی شہادت بھی مردود ہے۔ نمبر 5، اجرت لے کر نوح خوانی یا ماتم کرنے والے کی شہادت ناقابل قبول ہے۔ نمبر 6، اندھے اور ہیجڑے کی شہادت بھی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 7، تہمت طراز، قسمیں کھانے والے اور جھوٹ بولنے والے کی شہادت بھی مقبول نہ ہوگی۔ نمبر 8، بازاری حمام میں ننگا نہانے والے، گلی کوچے میں پیشاب کرنے والے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنے والے کی شہادت بھی مردود ہے۔ نمبر 9، جانبدار گواہوں کی شہادت بھی اس بنا پر نامقبول قرار دی گئی ہے کہ فریق مقدمہ سے قریبی تعلق کے سبب ان پر یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے تعلق دار کی ناجائز حمایت و امداد کریں گے۔ نمبر 10، زوجین کی شہادت، باپ بیٹے، دادے پوتے کی شہادت ایک دوسرے کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 11،
تجارتی کاروبار میں حصہ داروں کی شہادت، ملازم اور اس کے حاکم کی شہادت، کارخانہ دار اور مزدور کی شہادت بھی ایک دوسرے کے حق میں نامقبول ٹھہرائی گئی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو اسلام کا نظام عدل اس قدر پاکیزہ، عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ کوئی دوسری قوم اس کی مثال اور نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ اس نظام میں کسی بھی ایسے شخص کی شہادت قبول نہیں کی جا سکتی جس پر یہ بعیدی گمان بھی ہو سکتا ہو کہ وہ کفر، شرک، فسق و فجور، ناشائستگی، بد اخلاقی، بے راروی یا قرابت داری کے سبب صراط مستقیم سے ہٹ کر کوئی غلط بات کہہ دے گا یا مبالغہ کر بیٹھے گا۔ جدید قانون شہادت کی دفعہ 3 اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں پہلے 2 سابق قانون شہادت دفعہ 118 کی تقلید کرتے ہوئے تمام اشخاص کو جو سوالات کو سمجھنے اور ان کا معقول جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہوں شہادت دینے کا اہل قرار دیا گیا ہے، مگر آگے چل کر اس اجازت عام پر 2 شرطیہ جملوں کے ذریعے زبردست اور کڑی شرائط عائد کر دی گئی ہیں جو پرانے قانون شہادت میں نہ تھی۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو شخص دروغ حلفی یا جھوٹی شہادت دینے کے جرم میں سزا پا چکا ہو اس کی شہادت نامقبول ہوگی، یعنی ایسا سزا یافتہ گواہ شہادت دینے کا اہل ہی نہیں ہوگا۔ کوئی گواہ سچا ہے یا نہیں ہے عدالت کے روبرو اس کے بیانات سے دیکھا جائے گا۔ اہلیت گواہ اور گواہ کی سچائی 2 الگ الگ معاملات ہیں جن کا انحصار گواہ کے بیان پر ہے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 2003 YLR پیج 1496 میں۔ دوستو، اس سے اہم تر اور بالکل نئی نویلی قدم یہ لگائی ہے کہ پہلے ہر عدالت قرآن اور سنت کی مقرر کردہ شرائط کے مطابق گواہ کی صلاحیتوں اور اہلیت کا جائزہ لے گی، اور اگر کوئی ایسا گواہ دستیاب نہ ہو سکے جو اسلام کے مقرر کردہ معیار پر پورا اترتا ہو تو صرف اس صورت میں کم تر معیار کے گواہ کی شہادت قلم بند کی جا سکے گی۔ اب اگر اس دفعہ 3 اور دفعہ 17 قانون شہادت کا تقابلی مطالعہ قرارداد مقاصد کے مندرجات کی روشنی میں کیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان دونوں دفعات میں باہمی اور اندرونی تضادات کار فرما ہیں۔ دفعہ 3 کے اس جملے شرطیہ سے البتہ یہ بات صاف طور پر ابھرتی ہے کہ ہر جج، مجسٹریٹ، حاکم اور ٹریبونل گواہ کی اہلیت پرکھنے کا کام اس کی شہادت قلم بند کرنے سے پہلے مکمل کرنے کا پابند کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس دفعہ کے مطابق کسی نااہل یا کم معیار کے گواہ کی گواہی لینے کی اجازت ہی صرف اس صورت میں ہے جب پہلے عدالت متوقع گواہوں کی اہلیت اور صلاحیت کی جانچ پڑتال کر کے اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ کوئی ایسا گواہ دستیاب نہیں جو قرآن و سنت کے مقرر کردہ معیار پر پورا اترتا ہو۔ جبکہ یہ جانچ پڑتال نہ ہو جائے اور عدالت واضح الفاظ میں اپنا یہ نتیجہ مقدمے کی مثل میں درج نہ کر دے کہ قرآن و سنت کے معیار پر پورا اترنے والا کوئی گواہ دستیاب نہیں ہے، اس وقت تک کسی کم درجے کے گواہ کی گواہی سرے سے لکھی ہی نہیں جا سکتی۔ دفعہ 17 قانون شہادت کے شق اول چونکہ دفعہ 3 کے بعد آتی ہے، اس لیے اصول تشریحی قوانین انٹرپریٹیشن آف اسٹیچیوٹ لا کے مطابق دفعہ 3 کے احکام پر دفعہ 17 کی شق اول کے واضح احکام کو فوقیت اور بالادستی حاصل ہونی چاہیے۔ اس تقابلی مطالعے سے صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ یہ کہ جو گواہ قرآن اور سنت کے مطابق گواہی دینے کے نااہل ہوں ان کی شہادت کسی صورت میں بھی قلم بند کرنا جائز نہ ہوگی۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ قانون شہادت آرڈر 1984 نافذ ہونے اور اس میں آرٹیکل 3 اور آرٹیکل 17 شامل کرنے کے باوجود ابھی تک کوئی ایسا پیمانہ موجود نہ ہے کہ جس سے اس امر کا تعین کیا جا سکے کہ کون شخص شہادت دینے سے نااہل ہے اور کسی شخص کی شہادت ناقابل قبول ہے، اگرچہ عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ گواہ کی اہلیت یا نااہلیت کا تعین کرے، تاہم کون سے عوامل کو سامنے رکھا جائے گا یا اسے طے کرنے کے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، اس بارے میں سکم ابھی بھی موجود ہے، جس کا نتیجہ یہ سامنے آ سکتا ہے اور اکثر سامنے آیا ہے کہ دیوانی و فوجداری معاملات میں محض اس وجہ سے فیصلوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ
آرٹیکل مذکورہ بالا کے احکامات پر عمل نہیں ہوا۔ تو دوستو یہ کچھ باتیں تھی گواہان کی اہلیت اور نااہلیت کی بابت، اور لا جو ہے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کر دیا ہے اس شارٹ سی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔